الحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله اے خدا اے برتر و بالا، ہمیں پتا کیا ہے؟ اے خدا اے برتر و بالا، ہمیں پتا کیا ہے؟ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم، انتہا کیا ہے؟ کوئی بلال سے پوچھے، کوئی خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، کوئی خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے؟ اور سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے؟ لائق ست تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر ذی وقار پیر سید نور محمد شاہ مدد العلی والنورانی و دیگر سٹیج پہ جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے، بطور شکرانہ انعقاد پذیر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نعمت عطا فرمائی تھی شہزادی کی شکل میں، اور آج اس شہزادی کی منگنی اور اسی کے موقع پہ انہوں نے یہ محفل سجائی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے، ورنہ یہی باپ تھا جو اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کے لیے نکلا تھا۔ ایک وہ دور تھا، یعنی تھا باپ، دور یہ تھا کہ اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے، اور اس کو یعنی اپنے آپ کا سر قبیلے میں، رشتہ داروں میں، محلے میں اونچا رہے، بس اسی لیے یہ کام کرتا۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کی تشریف آوری
امام الانبیاء تاجدار مدینہ اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور ہوا یہ کہ میرے آقا تاجدار مدینہ نے دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ شہزادی کو زندہ درگور نہ کرے، بلکہ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سے محبت فرما کر کے دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ اے دنیا والوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو بچیوں کو زندہ دفن مت کرو۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ نے حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہوئے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ میرے آقا یہ درس دے رہے ہیں شہزادیوں کو زندہ درگور نہ کرو، تو دل کے ٹکڑے۔ یہ آج جو موقع ملا ہے یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جانے کا۔ یہی بات تھا رات کو اٹھ کر کے کوئی 3 صحابی اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ 2 باتیں ہیں جسے یاد کرتا ہوں، ایک ہے جسے یاد کر کے اتنا ہنستا ہوں کہ ہنسی بند نہیں ہوتی، اور دوسری بات ہے جس کو میں یاد کرتا ہوں تو اتنا روتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا، ذرا بتا کس بات پہ ہنسی آتی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کریں، اور ہم نے جسے اپنا خدا مانا تھا اس کو ہم آٹے سے بناتے تھے، آٹے سے جس سے روٹیاں بنتی ہیں، اس آٹے کو پانی میں بھگا کر کے پھر ہم اس سے اپنا خدا بناتے، اور پھر ہم جب کبھی سفر پہ جاتے تو اس خدا کو اپنے ساتھ رکھتے اور پھر اس کی عبادت کرتے۔ ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ میں ایک دن سفر کے لیے نکلا، اپنے اس خدا کو ساتھ میں لیا، اور ہوا ایسا کہ بیچ میں اتنا جنگل آیا کہ نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ، کھانے کے لیے کوئی چیز ملی نہیں۔ ایک دن جیسے جیسے نکل گیا، دوسرا دن، تیسرا دن جب آیا تو پھر یہ بھوک حد سے بڑھ گئی، برداشت نہ ہوئی تو پھر خیال یہ آیا کہ میں نے اپنے اس تھیلے کے اندر اپنے خدا کو رکھا اور اس خدا کو میں نے آٹے سے بنایا، کیوں نہیں اسی آٹے کو پانی میں بھگو دوں اور ابھی بھوک جو ہے اسے مٹا دوں، ختم کر دوں، بھوک جو لگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہ میں نے ایسا ہی کیا، اسی خدا کو پانی میں بھگویا، خیال یہ تھا کہ پھر گھر جا کر کے دوسرا بنا کھا لیا۔ کہ جب یہ بات مجھے یاد آتی ہے اتنی ہنسی آتی ہے کہ اتنے بھی ہم بے وقوف تھے کہ ہم آٹے کے خدا ہم بناتے اور ہم اسی کی عبادت کرتے۔ یا رسول اللہ اس بات کو جب یاد کرتا ہوں اتنا ہنستا ہوں کہ ہنسی بند نہیں ہوتی، اتنا ہنستا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا، بتا روتا کس لیے؟ رونے کی وجہ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں گیا تھا تجارت کے لیے اور کئی سالوں کے بعد لوٹا تھا، جب گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھ لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا اور اگر بچہ پیدا ہو تو اسے بڑے ناز سے پالنا۔ گھر سے نکلا تھا، یہ کہا کہ نکلا تھا، میرے آقا تاجدار مدینہ سے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ چند سالوں کے بعد جب میں لوٹا میں نے اپنی بیوی سے یہ نہیں پوچھا کہ اتنے سال تو نے کیسے گزارے، گھر کیسے چلا، سیدھا یہی سوال کیا، بتا جو امید سے تھی اس کا ہوا کیا؟ بیوی نے جواب میں کہا، بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا۔ میں خوش ہوا، میں نے کہا یہ پورے معاشرے میں تو نے میرا سر بلند کر دیا، خوش ہوا۔ اور پھر کہا کہ میں نکل جاتا تھا کام پہ، میرا جو وقت تھا اس وقت پہ آتا، ایک دن اچانک بیچ میں آ گیا، وقت جو تھا اس وقت پہ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، یعنی مزاج یہ ہوتا ہے کہ گھر سے نکلیں اب بس وہ نہ دوپہر کو آئیں گے نہ شام کے وقت پھر لوٹیں گے، صرف جب چھٹی ہوگی کام سے تب، چھٹی سے پہلے کبھی کبھار آ جائے تو الگ بات ہے، کبھی کبھار، ورنہ یہ ان لوگوں کا دستور، اس کا بھی یہی دستور تھا، صبح نکل جانا شام کے وقت آنا۔ اور ایک دن بیچ میں آ گیا، بیچ میں کوئی کام پڑا، آیا گھر دیکھا تو اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے،
4 سال کی بچی، خوبصورت بچی، اور اس کی بیوی اور وہ بچی دونوں کھیل رہے تھے، میری نظر کہا اس بچی پہ پڑی، کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا بتا یہ بچی کس کی؟ بیوی نے جواب دیا اللہ کے بندے یہ پڑوسی کی بچی ہے، اپنی نہیں ہے، ہمارے گھر جو ہوئی تھی اس کو تو میں نے زندہ درگور کر دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا جس طریقے سے تو اس بچی سے محبت کرتی ہے یہ بچی پڑوسی کی ہو نہیں سکتی، سچ بتا حقیقت کیا ہے؟ عورت نے حقیقت بتا دی، کہا تیرے گھر بیٹا تیرے گھر بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے زندہ درگور نہیں کیا بلکہ اس کو میں نے بڑے ناز سے پالا ہے۔ خدا کے بندے ذرا سوچ تو صحیح، عمر زیادہ ہو گئی، اب ہوگا ہو بھی سکتا ہے کہ اولاد نہ ہو، کہ اللہ کے بندے اس لیے میں نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا بلکہ اس کو بڑے ناز سے پالا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ ماں تھی، اس نے کہا یہ ہوگا ہی نہیں، سر بلند رکھنا ہے، سر اونچا رکھنا ہے، فخر سمجھا جاتا تھا بیٹی کو زندہ درگور کرنا، یہ فخر۔ کہا کیا کروں معاشرے میں قبیلے والوں کے سامنے منہ کیا دکھاؤں گا؟ عورت نے کہا دیکھ عمر زیادہ ہو گئی، اب بچے نہ بھی ہو، یہ اللہ کی مرضی ہو بھی نہ بھی ہو، اب دیکھ عمر کا تقاضا کرتے ہوئے یہ ہے کہ اب بچے ہوں گے نہیں، بس یہ آخری، اور اگر اس کو اب زندہ درگور کر دیا تو پھر ہماری کوئی اولاد ہوگی نہیں۔ اس نے کہا جو بھی ہو، بیوی نے سمجھایا، سمجھ بھی گیا، محبت کرنے لگا، لیکن پھر وہی معاشرہ خراب، معاملہ خراب۔ جیسے مجھ سے قبل مولانا محمد یوسف صاحب جو آپ سے فرما رہے تھے بھئی اتنی تقریریں ہوئی پھر بھی اثر کیوں نہیں ہوئی؟ اس اثر نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ معاشرہ خراب ہے، معاملہ خراب۔ جب تک اس محفل میں بیٹھے دل بدلے گا، سوچ بدلے گی، اور جیسے ہی محفل سے اٹھ کر کے باہر نکلے اب ماحول خراب میں بیٹھے پھر وہی حال، اس کا بھی وہی حال ہوا، حال وہی ہوا۔ جب تک بیوی کی باتیں سنتا رہا دل بدل گیا، بچی سے محبت کرتا رہا، اور پھر جب جیسے ہی آیا بازار میں دیکھا تو لوگ فخر سے بیٹھے، اب اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں سوال گردش کر رہا تھا کہ اب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں ایک بچی اور لڑکی کا باپ، میرے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو پھر سوچیں گے کیا میرا سر جھک جائے گا، بس یہ سوال گردش کر رہا تھا۔ اور پھر لوگوں نے بھی باتیں ایسی کی، کسی نے کہا آج میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا، کسی نے کہا میرے گھر بچی ہوئی تھی میں نے اس کو دفن کیا، اب سارے لوگ فخر کر رہے تھے، اس کا سر جھکا ہوا آیا گھر، رات کا وقت ہوا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد بیوی سے کہا دیکھی 4 سال ہو گئے تو نے اپنی میری بچی کو اپنے سینے سے لگا کر کے سلایا ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ بچی کو میں سینے سے لگا کر کے سلاؤں۔ ماں کی ماں نے کہا باپ ہے، باپ کے پاس بھی بچی ہونی چاہیے، اس نے سینے پہ رکھ کر کے سلایا۔ آدھی رات جب گزری باپ کو نیند نہیں آئی تھی، ماں سو گئی تھی اور بچی اس کے سینے پہ سو گئی تھی، اب یہ باپ اٹھا ہے، رات کے وقت اٹھا ہے، آدھی رات گزری ہے اٹھا ہے، اور اٹھا ہے تو سوال ذہن میں یہی تھا کہ فخر سے سر اونچا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اب یہ نکلا ہے تو بچی کو زندہ درگور کرنے کے لیے نکلا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ آج بھی باپ رات کو اٹھ کر کے نکلتے ہیں، آج بھی اپنی بچی کو لے کر کے نکلتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے وہ نکلا تھا بیٹی کو زمین میں دفن کرنے کے لیے، اور اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی بیمار ہو تو آج باپ نکلتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے۔ فرق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی فرق ہے اس وقت اور اس وقت رات کو نکلا تھا، اور رات کو اس لیے تھا کہ بیوی کو خبر نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو، اور پھر کہا کہ میں نکلا، اندھیرا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، بیٹی میری شہزادی اٹھ گئی، اس نے کہا بابا کہاں لے کر کے جاتے ہو؟ میں نے کہا چل، میں نے اس کو بستی سے باہر لے گیا، کھڈا کھودا، میری شہزادی نے مجھے دیکھا، کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ تھک گئے ہو گے، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں نے کہا
آرام کرنے کی ضرورت نہیں، تیرے لیے کھڈا کھود رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا آرام کر کے پھر کھودو۔ باپ نے کہا نہیں، مجھے جلدی یہ کام کرنا ہے تاکہ صبح ہونے سے پہلے کام ختم کر دو۔ کہا میں نے کھڈا کھودا اور پھر اسی کھڈے میں نے اپنی شہزادی کو دفنایا۔ یا رسول اللہ، جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو میری شہزادی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آج بھی یہ آواز کانوں میں گونجتی ہے، جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو اتنا روتا ہوں کہ رونے آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے کہ آج باپ اپنی بچیوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ دور تھا کہ باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کرتا تھا۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، یہ رب نے نعمت عطا فرمائی ہے، صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا۔ جب یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اب اس نعمت کے بدلے میں ہمیں کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا۔ تو میں صرف ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، ہر نعمت پہ، اور اللہ نے یہی تو حکم فرمایا وَاشْكُرُونِي فَلَا تَكْفُرُوا۔ اللہ نے فرمایا اور شکر ادا کرو میرا، نا شکری مت کرو۔ اللہ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی، ہر چیز جس کی ضرورت تھی رب نے عطا فرمائی، ہر چیز رب نے عطا فرمائی، اور رب نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، نا شکری مت کرو۔ ناشکری کرنے والا یعنی ناشکری کرنا کس کا کام ہے اور شکر ادا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ تاریخ پڑھ لے، تاریخ۔ حضرت آدم کا خمیر جب تیار ہوا تھا، حضرت آدم کا خمیر، اللہ رب العزت نے فرمایا سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا تھا۔ شیطان کو اتنی ساری نعمتیں ملی تھی، فرشتوں کا استاذ، معلم الملائکہ، ملائکوں کو سکھانے والا، فرشتوں کا استاد، یہ کوئی کم نعمت تھی؟ لیکن اس نے رب کی نافرمانی، ناشکری کی، اور پھر جب اس نے کہا کہ میں تکبر کیا، ناشکری کر کے کہا میں سجدے نہیں کروں گا، سجدہ میں نہیں کروں گا، اور جب رب کی ناشکری کی تو رب نے کہا نکل جا۔ ناشکری کرنا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے ناشکری کرنا۔ ہم شیطان والے نہیں، الحمدللہ ہم مصطفیٰ جان رحمت والے، اور میرے آقا تاجدار مدینہ کے غلام کبھی ناشکری کرتے ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تاجدار مدینہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا کی تاریخ پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت کو جب بھی کوئی نعمت اللہ عطا فرماتا، اب اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، سجدہ شکریہ ادا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب بھی میرے آقا تاجدار مدینہ کو اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرماتا، مصطفیٰ جان رحمت کبھی زبان سے الحمدللہ کہا کے شکر ادا کرتے، کبھی سجدے کر کے شکر ادا کرتے، کبھی اللہ کی تعریف کرتے شکر ادا کرتے، اور کبھی نفل نماز پڑھ کے رب کا شکر ادا کرتے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا شکر کرو، ناشکری الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت میں ابھی تو یہ منگنی ہے، اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو شادی، اور شادی میں ہوتا کیا یہ الحمدللہ، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو یعنی توفیق بخشی کہ انہوں نے برے کام چھوڑ کر کے محفل میلاد سجانی شروع کر دی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ اور لوگوں کو بھی توفیق دے گا، جو لوگ نہیں مانتے اللہ انہیں بھی، ہم تو صرف دعا کریں، ہمارا کام ہے صرف دعا کرنا، اور لیکن نہ ہم یعنی لاٹھی اٹھا سکتے ہیں نہ کوئی اور چیز، بس ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو سمجھانا، اور پھر اس کے بعد ہے دعا کرنا۔ اس کے علاوہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ناشکری نہ کریں۔ اللہ نے شادی کا موقع دیا ہے تو اس وقت بھی محفل میلاد سجا کر کے رب کا شکر ادا کریں، اور اللہ جس حال میں رکھے، جس حال میں بھی، چاہے موقع خوشی کا ہو چاہے موقع غم کا ہو،
جو بھی رب تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے بس رب کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کرنے سے نعمت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، شکر کرنے سے نعمت کم نہیں ہوتی۔ شکر کرتے رہے، اگر نعمت کم ہو تو پھر آ کر کے مجھ سے کہیں نعمت کم نہیں، جتنا شکر کرو گے اتنی نعمتیں رب زیادہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جتنا رب کا شکر کرو گے نعمتیں زیادہ ہوگی، اور جتنی ناشکری کرو گے نعمتیں رب چھین لے گا۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، نعمتیں زیادہ چاہیے یا جو ہیں وہ بھی چھن جائیں۔ اگر جو ہیں وہ بھی چھنوانا چاہتے ہیں تو ناشکری کریں، اور جو ہیں اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں تو پھر رب کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا، رب جس حال میں بھی رکھے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ بتانے ایک بادشاہ تھا، شکر ادا کرنے کے فائدے بتا رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بادشاہ اس کا ایک وزیر تھا۔ وزیر جو تھا، وزیر کا بس ایک ہی جملہ بادشاہ سے ہر وقت جو بھی کام ہوتا، جو بھی بات کرتا، بادشاہ وزیر سے پوچھتا، بتا یہ ہوا اب کیا کرے، یہ ہوا کیا کریں۔ نقصان ہوتا، مال میں نقصان ہوتا، اس وقت جنگیں ہوتی تھی اس میں بھی نقصان ہوتا۔ وزیر اس کا خاص تھا، خاص جہاں بادشاہ جائے وہاں وہ وزیر ساتھ میں ہو۔ بادشاہ اس سے پوچھتا کہ وزیر بتا یہ ہوا کیا کرے، مال میں نقصان ہوا کیا کرے۔ وزیر جواب میں یہی دیتا، اللہ کا شکر ادا کر، اس میں بھی کوئی راز ہوگا، یعنی بہترین ہوگا، اس میں بھی کوئی بہتر ہوگا، اللہ بہتر کرے گا۔ بادشاہ خوش ہو جاتا تھا وزیر سے کہ وزیر بہت اچھی بات کر رہا ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے بہترین ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بہترین۔ جب بھی نقصان ہوتا کہتا اس میں اللہ کے راز ہوگے، بہترین ہوگا ہمارے لیے، تیرے لیے بہتر ہوگا، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ ایک دن ہوا یہ کہ بادشاہ کوئی چیز کاٹ رہا تھا، کوئی چیز کاٹ رہا تھا، کاٹتے کاٹتے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ انگلی کٹی، بادشاہ نے کہا وزیر دیکھ انگلی کٹی۔ وزیر کی زبان پہ یہی تھا کہ اس میں بھی کوئی تیرے لیے بہترین ہوگی، اللہ بہتر کرے گا، زبان پہ تھا۔ اور میں تو کہتا ہوں یہی الفاظ اپنے بچوں کو سکھا دیں، یہی الفاظ اپنے بچوں کو سکھا دے کہ بیٹا موقع چاہے خوشی کا ہو چاہے غم کا ہو، ہر وقت رب کا شکر ادا کر، اور ہر وقت کا اللہ بہتر کرے گا۔ ہر وقت یہ ہونا چاہیے زبان پہ۔ بادشاہ نے کہا کہ میری انگلی کٹ گئی اور تو کہتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اتنے دن تو میں نے برداشت کیے، مال میں نقصان ہوا، میں نے سمجھا اللہ بہتر کرے گا، آج تو میری جسم پہ آئی ہے، تو نے کہا اللہ بہتر کرے گا، ڈال دو جیل میں۔ وزیر تھا، وزیر کا عہدہ چھین لیا، سپاہیوں سے کہا اب اس کو جیل میں ڈال دو۔ اس کو پتا ہی نہیں کہ کس وقت کون سی بات کی جائے۔ مال میں نقصان ہوا تب میں سمجھا کہ بھلے چلو یہ اللہ، اس میں اللہ کا کوئی راز ہوگا، بہتر کرے گا۔ اب اس میں کیا بہتر ہوگا، میری انگلی کٹ گئی، بہتر ہوگا کیا؟ ڈال دو جیل میں، ڈال دیا گیا۔ جیل میں جو جاتے ہیں، جیل میں قید خانے میں، لیکن عزت دار جو لوگ ہوں گے، عزت دار، انہیں اگر کوئی قید خانے میں لے کر کے جائے گا تو وہ روئیں گے، اور یعنی رونا بھی ایسا ہوگا کہ یعنی دل سے رونا ہوگا۔ کوئی بھی ہو، قید خانے میں جب لے جایا جاتا ہے تو رونا آتا ہے۔ اس کو جب لے کر کے گئے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جیسے ہی قید خانے کے اندر گئے ان سپاہیوں نے کہا اب کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ قید خانے میں آنکھ میں آنسو تھے، لیکن جواب یہی تھا کہ اس میں بھی کوئی رب کا راز ہوگا، اللہ بہتر کرے گا، بہترین ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو زبان پہ ایک ہی ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اس میں بھی کوئی بہترین ہوگا۔ بادشاہ نکلا، کہا شاید ہو سکتا ہے پاگل ہو گیا ہو۔ بادشاہ نکلا سواری یعنی شکار کے لیے اکیلا، ورنہ جب بھی جہاں کہیں بھی جاتا وہ وزیر ساتھ میں ہوتا، لیکن اب وزیر کو ڈال دیا قید میں، بادشاہ اکیلا۔ اب بادشاہ نکلا شکار کے لیے، اس نے ایک جانور ہرن کو دیکھا، اس ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا، دوڑتے دوڑتے سپاہیوں سے الگ ہو گیا۔ اب سپاہی کہا یہ بادشاہ کا، اب یہ جنگل میں
घूम घूम करके एक जगह पे पहुंचा। देखा तो लोग आबाद थे, रह रहे थे लोग। जाकर के वहां बादशाह जैसे ही करीब पहुंचा, वो लोग जो थे वो लोग किसी इंसान की तलाश में थे। उन्हें कोई इंसान की जरूरत थी, किसी दूसरे कबीले के इंसान की जरूरत थी। उसने जैसे ही बादशाह को पकड़ा, देखा तो बादशाह को पकड़ लिया। बादशाह ने कहा मैं बादशाह हूं। कहा यहाँ कोई बादशाह नहीं, यहाँ हमारा एक बादशाह है, चलो वहां। और बादशाह के पास लेकर के गए। पकड़ा क्यों था? वहां का रिवाज था, रिवाज साल में एक मर्तबा वो जितने भी वहां रहने वाले लोग थे, लोग वो अपने एक देवता को बलि चढ़ाते, इंसान की बलि, इंसान को ज़बह करते थे। अब वो बादशाह को ले गए थे ज़बह के लिए, ज़बह के लिए ले गए। अब वो कबीले वाले अपने बादशाह के सामने इसको खड़ा कर दिया। कहा ये इंसान मिला। उसने कहा इसको खिलाओ पिलाओ, पूरी रात खिदमत करो, सुबह जब होगी सूरज निकलेगा इसके सर धड़ से अलग, इसके खून की यानी बलि चढ़ाएंगे, सर की बलि चढ़ाएंगे। कैसे खिलाओ? खिलाया गया, पिलाया गया, पूरी रात बादशाह को खिलाया। बादशाह हैरत में, सुबह मेरी जान जाएगी, अब करूं तो क्या करूं? अब ये दुआएं करने लगा। क्या किया? दुआ करता रहा। सुबह जब हुई, निकाला इसको भी कैद से और फिर वहां लेकर के आए जहां उनके देवता थे, मंदिर था, वहां लेकर के आए और कहा इसका सर नीचे करो। जैसे ही सर नीचे गया, जल्लाद को बुलाया। जल्लाद ने तलवार निकाली और जैसे ही वो सर पे मारने जा रहा था, बादशाह ने अपना हाथ दिया और जैसे ही हाथ बादशाह ने निकाला, उंगली कटी हुई थी। जल्लाद ने कहा इसकी बलि नहीं चलेगी, इसमें तो ऐब है। उंगली कटी हुई ऐब है, नहीं चलेगी। अब उसने कहा कि भाई पूरी रात खिलाया पिलाया, सारा बेकार। कहा जहां से पकड़े हो वहीं छोड़ दो, बादशाह को जहां से लाए वहीं छोड़ दो। भाई जिसकी बलि न चले वो किसी काम का नहीं। अब इसकी बलि चढ़ा करके करेगा, छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अब बादशाह की बात अकल में आई। वजीर ने कहा था उंगली कटी है, बेहतर होगा। बादशाह समझ गया कि वजीर ने जो कहा था कि अल्लाह बेहतर करेगा, अगर आज मेरी उंगली न कटती तो आज गर्दन कट जाती। अल्लाह ने उंगली काट करके मेरी गर्दन बचा ली। दौड़ा, दौड़ करके सिपाहियों से मिला, मिल करके वापस आया अपने माल में और कहा जरा उस वजीर को कैद खाने से निकालो। कैद खाने से निकाल करके वजीर से कहा तूने जो कहा था सच था, लेकिन आधी बात सच हुई, आधी अभी भी सच नहीं। आधी हुई है। मैंने अपना हाथ दिखाया, तूने कहा अल्लाह बेहतर करेगा। उंगली कट गई थी, तूने कहा अल्लाह बेहतर करेगा। बात समझ में आ गई। मैं जंगल में शिकार के लिए गया, वहां लोगों ने पकड़ा और फिर मुझे बलि चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। मेरे लिए तो ये बेहतरी था। लेकिन जरा बता, जब तुझे कैद खाने में डाला गया और तुझसे पूछा गया तो तूने जवाब में कहा था मेरे लिए भी बेहतर ही होगा। बता तेरे लिए क्या बेहतर है? मेरे लिए तो मेरी जान बची, अब तेरे लिए क्या बेहतर होगा? वजीर ने जवाब में कहा बादशाह सलामत याद करो, जहां आप जाते हो मैं आपके साथ रहता हूं। मेरे लिए बेहतर यह है कि अगर आज शिकार के लिए मैं आपके साथ जाता तो वो मुझे भी पकड़ लेते और फिर आप तो उंगली की वजह से बच जाते, लेकिन मैं सही सलामत था, मुझे न छोड़ते। अल्लाह ने मेरी भी जान बचाई कैद खाने में रख करके। बशकुरुली वला तकफुरू। अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र ना शुक्री न करें, रब का शुक्र अदा करते रहे, जिस हाल में भी रखे शुक्र अदा करते रहे। और ये नबियों का तरीका है, नबियों का तरीका है, जिस हाल में भी रखे रब का शुक्र। और जब रब का शुक्र अदा करेंगे, जिस चीज की तलब होगी रब जरूर अता फरमाएगा। लेकिन शर्त है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें, शुक्र कभी भी नाशुक्री न करें। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी बादशाह जो था, बुख्ते नशर ऐसा कुछ नाम था, उस बादशाह का कैद करके ले गया था। नबी थे, नबी कैद करके
لیکن ان نبی کی زبان پہ ایک ہی الفاظ تھے، اللہ جس حال میں رکھے تیرا شکر، مولا تو مجھے جس حال میں رکھے تیرا شکر۔ باندھ دیا گیا تھا، باندھ دیا گیا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ اس کے پاس 2 شیر تھے، شیر، اور اس شیر کو بھوکا رکھا گیا تھا، بھوکا۔ اور وہ بادشاہ جو تھا نا اپنے دشمنوں سے بدلہ ایسے لیتا تھا کہ انہیں قید کر لیتا تھا، اور پھر انہیں دشمن کو ان بھوکے شیروں کے سامنے رکھ دیتا، اور وہ بھوکے شیر اس کی آنکھیں نوچ لیتے، کان کاٹ لیتے، اس کے چہرے پہ پنجہ مارتے، اور یہ سامنے بیٹھ کر کے تماشا دیکھتا تھا، اور اس کے دشمنوں کو شیر کھاتے اس کو یعنی لطف آتا، مزہ آتا۔ اس نے کہا اب اس دانیال علیہ السلام کو بھی وہیں چھوڑ دو۔ دشمن سمجھتا تھا، لیکن تھے وہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا، دونوں شیروں کو چھوڑ دیا گیا، حضرت دانیال علیہ السلام۔ لیکن آپ کی زبان پہ یہی تھا، اللہ جس حال میں رکھے تیرا شکر، مولا تو جس حال میں رکھے تیرا شکر۔ کبھی تو ہمیں کھلاتا ہے تب بھی تیرا شکر، اور بھوکا رکھتا ہے تب بھی تیرا شکر، کبھی تخت و تاج عطا کرتا ہے تیرا شکر، اور کبھی دشمنوں کے حوالے کرتا ہے، مولا تیرا شکر۔ قید خانے میں تھے، اور 2 شیروں کو بادشاہ نے کہا کہ اب ان کے سامنے شیروں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی، شیروں کو چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی شیروں کو چھوڑا، بھوکے شیر، اور شیر کبھی انسان کو چھوڑتے نہیں، بھوکے ہوں تو بھی نہیں، اور بھوکے نبی ہو تب بھی انسان کو انہوں نے جیسے ہی دیکھا قریب آئے۔ بادشاہ کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ابھی چھلانگ لگائیں گے، پنجہ ماریں گے، آنکھیں نوچیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، دو تھے، لیکن قسم خدا کی اللہ کا شکر ادا کیا، اس شکر کے بدلے میں وہ دونوں شیر حضرت دانیال کے قدموں کو بوسہ دینے لگے، جیسے کوئی کتا اپنے مالک کے قدموں کو چاٹتا ہے، ویسے وہ شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے قدموں کو چاٹنے لگے۔ بادشاہ نے یہ دیکھا، کہا یہ کیا؟ بھوکی شیر، اور یہ دشمن سمجھ رہا تھا نا، اس نے کہا اس کو یہاں سے نکالو اور اس کو ایک کنویں میں ڈال دو، کنویں میں لٹکا دو، وہاں بھوکا پیاسا مر جائے گا، بھوکا پیاسا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اللہ تیرا شکر جس حال میں بھی رکھے۔ پھر انہیں کنویں میں اتارا گیا، اندھے کنویں میں اتارا گیا، لٹکا دیا گیا، وہاں نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانا، پھر بھی ان کی زبان پہ تھا مولا تیرا شکر، تیرا شکر جس حال میں بھی رکھے، کبھی کھلائے کبھی پلائے، کبھی بھوکا رکھے، مولا تیرا شکر۔ شکر کرتے رہے۔ اس دور کے اندر ایک اور نبی تھے، اللہ نے ان نبی کو حکم فرمایا، کہا جاؤ ملک شام کی طرف، اور وہ نبی تھے ملک عراق کے، کہا عراق کے نبی ہو، شام کے نبی کی طرف جاؤ۔ اور اس وقت علاقے کے بھی نبی ہوتے تھے، علاقہ وائز، کوئی قوم کا، کوئی قبیلے کا، کوئی محلے کا، کوئی علاقے کا۔ یہ عراق کے نبی اور حضرت دانیال ملک شام کے، کا ملک شام اندھے کنویں کے اندر میرا ایک نبی ہے دانیال، بھوکا ہے پیاسا ہے، کھانا لے کر کے جا۔ اس نبی نے کہا کہ مولا لے کر کے تو جاؤں گا، کہاں عراق کہاں شام، کہاں عراق کہاں شام۔ آواز آئی میرے بندے میرے پیغمبر یہ فکر مت کر، کھانا تیار کرنا تیرا کام ہے، حضرت دانیال تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ کھانا پکایا گیا، پکا کر کے انہوں نے کھانا پیک کر کے پھر انہوں نے عرض کی مولا اب تیار ہوں، اب بھیج۔ اللہ نے ایک بادل کو بھیجا، بادل اترا، حضرت اس دور کے نبی اس پہ تشریف فرما ہو گئے۔ اب یہ بادل اڑتا اڑتا عراق سے ملک شام کی طرف، اور اس اندھے کنویں میں جہاں حضرت دانیال علیہ السلام لٹکے ہوئے تھے انہوں نے کھانا کھلایا اور انہوں نے کھایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے فائدے یہی ہے کہ جو مانگو گے رب دے گا، لیکن شرط ایک ہے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہے کبھی گھٹتی نہیں، کبھی نہیں گھٹے گی۔ اور یہ خیال رکھنا کہ یعنی نعمتیں شکر کرنے سے گھٹتی ہے، میں کہتا ہوں اس جیسا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ تھا کیا؟ آئے تھے کیا سب کچھ لے کر کے آئے تھے؟
آئے تھے تو حال یہ تھا، بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، یہ حال تھا. اور پھر اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہر نعمت کے بدلے میں رب کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. شکر ادا کریں. واہ واہ واہ، حق ہے. ایک بزرگ ہے، نام ہے اس کا ابو ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. ان کو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بہت اچھا لگتا تھا. ان کی اہلیہ دو ہی تھی، مہمان نوازی بہت ہی اچھا لگتا تھا. مہمان آتے انہیں کھلاتے پلاتے کھلاتے پلاتے. ایک وقت یہ ہوا کہ مہمان آ گئے زیادہ اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. ایک ہی بکری تھی. اب اس بکری کو اگر ذبح کرتے ہیں تو اس بکری کا دودھ جو دو کر کے اپنے بچوں کو پلاتے تھے اب وہ بند ہو جاتا. کیا کریں؟ مہمان بھی آئے، ان کی مہمان نوازی بھی کرنی ہے، بکری بھی بچانی ہے، کیا کریں؟ آئے بیوی کے پاس، آ کر کے کہنے لگے دیکھ ہمارے پاس صرف ایک بکری ہے. مہمان بیٹھے، تو اگر اجازت دے تو میں اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت لے کر کے آؤں. یا ایک بات اور عرض کر دوں، بیوی سے مشورہ کرنا. آج اگر ہم مشورہ کریں بیوی سے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرتے ہیں. ڈرتا کوئی نہیں. بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے کہ بیویوں سے بھی مشورہ لیا جائے، اور جس گھر میں بیویوں سے مشورہ لیا جائے اس گھر میں جھگڑا کبھی نہیں ہوگا. مشورہ لے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر اس مشورے پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ مرد کے ہاتھ میں. مشورہ لے. اس بزرگ نے مشورہ لیا. ابو ربی نے کہا تو اجازت دے تو، کیونکہ بکری ایک ہے اور اگر میں نے اس کو ذبح کر دیا تو پھر ہمارے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہوگا. حال یہ تھا گھر کا. بیوی نے کہا کہ مہمان ہیں ان کو کھلانا ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو یعنی پانی پلائیں گے دودھ کی جگہ، لیکن مہمانوں کو بھوکا جانے نہیں دیں گے. بھوکا جانے جا اللہ کی راہ میں قربان کر، اس بکری کو بھی مہمانوں کو کھلا دے. اور مہمان نوازی بھی کرتے تھے تو اپنے نام کے لیے نہیں تھے. مہمان نوازی ایسے نہیں کہ لوگ کہیں کہ اس نے مہمانوں کو کھلایا، اس نے اتنے مہمانوں کو کھلایا، اس کے گھر مہمان روز آتے ہیں، یہ منع نہیں کرتا اس لیے نہیں تھا. مہمان نوازی تھی تو صرف رب راضی ہو اور کچھ نہیں، اللہ راضی ہو. اب وہ بکری لے کر کے گئے، ان کی اہلیہ گھر میں تھی. ابو ربی بکری لے کر کے گئے ذبح کرنے کے. اب ان کی اہلیہ جیسے ہی باہر نکلی انہوں نے دیکھا کہ بکری اسی جگہ پہ کھڑی ہے. اسی جگہ پہ بکری اسی جگہ پہ کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ میں نے شوہر سے کہا کہ جاؤ بکری کو ذبح کرو، اور یہ بکری کو ذبح نہیں کرنے کے لیے نہیں لے گئے، یہی پڑی ہے. پکارا اپنے شوہر کو، پکار کر کے کہا جلدی آؤ جلدی آؤ. شوہر جیسی آیا دیکھا تو ہاتھ میں یعنی چاقو، اور چاقو پہ خون. پوچھا یہ کون؟ میں نے کہا تھا بکری لے کر کے جاؤ اور آپ بکری لے کر کے نہیں گئے. ابو ربی نے جواب میں کہا اللہ کی بندی بکری تو کب کا لے چکا ہوں، بکری جا کر کے میں نے ذبح بھی کر لی، دیکھ یہ خون لگا ہے، بکری کا گوشت لا رہا ہوں، لیکن تو نے مجھے بلایا، پتا ہوا کیا؟ کہا دیکھ بکری سامنے بندی ہوئی ہے، کس جگہ پہ ہماری بکری تھی، یہ ایسی ہی بکری ہے دیکھ. اب دونوں حیرت میں. اب ان دونوں نے کھانا پکا کر کے مہمانوں کو روانہ کیا. پھر اس بکری کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا شاید یہ بکری ہمارے لیے انعام ہے. انعام، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں اللہ نے ہمیں انعام میں دیا ہے. کہا کیا کرے گا؟ دودھ دویا جائے. بکری کے تھنوں میں سے نکالا گیا دودھ. قسم خدا کی دنیا نے دیکھا ہے اس بکری کے ایک تھن میں سے دودھ نکلا تھا اور دوسرے تھن میں سے شہد نکل رہا تھا. اللہ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ دیکھیں. غریب تھے، غریب دودھ بھی نکل رہا تھا تاکہ بچے بھی پیے، اور شہد بھی رب نے اسی بکری سے نکال کر کے دکھا دیا. کہا جاؤ اس شہد کو بیچ کر کے تم اپنا گزارا بھی کرو. یہ ہے یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، کبھی گھٹتی نہیں. لیکن شکر ادا کریں.
شکر جتنی بھی ملی ملی ہو جتنی بھی نعمتیں تو بے شمار ہیں گن نہیں سکتے نہ کسی میں ہمت ہے کہ وہ گن کر کے دکھا دے ہے کسی میں ہمت میں صرف ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں ایک نعمت وہ ایک نعمت گن کر کے دکھا دو نعمتیں کتنی ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے بہت ساری نعمتیں میں صرف ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں ایک اللہ کی ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ آپ اسے گن بھی نہیں سکتے نہیں گن سکتے ہمت ہے تو گن کر کے بتاؤ آسمان میں تارے کتنے تارے صرف ایک ہی نعمت ہے ایک ستاروں کی بات کر رہا ہوں یہ صرف ایک نعمت ہے گن کر کے دکھا دے جب اللہ کے دیے ہوئے ستارے نہیں گن سکتے تو پھر اللہ کا یہ دیا ہوا نظارے کیسے گن سکیں گے رب نے جتنی نعمتیں دی ہے جب صدقہ مصطفیٰ کا ہے زمین ملی صدقہ مصطفیٰ کا آسمان ملا صدقہ مصطفیٰ کا ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ کا جب صدقہ